بسم اللہ الرحمن الرحیم 16واں پارہ خال عالم تسلسل سورۃ الکہف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا۔ جس کشتی میں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اس کشتی میں حضرت خضر نے سوراخ کر دیا اور راستے میں ایک اچھے خاصے لڑکے کو قتل کر دیا، اور آگے بڑھ کر حضرت خضر نے ایک بستی میں گرتی ہوئی دیوار کی داغدوزی کر کے اسے پھر قائم کر دیا، حالانکہ اس بستی والوں نے ان کو کھانے کے لیے بھی نہ پوچھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان بظاہر بے معنی حرکتوں کو برا مانتے اور پوچھ بیٹھتے کہ ایسا کیوں۔ آخر کار حضرت خضر علیہ السلام نے خود ہی ان تینوں واقعات کی توجیہ کرتے ہوئے کہا کہ کشتی چند غریب مزدوروں کی تھی، میں نے کشتی میں سوراخ کر کے اسے عیبدار بنا دیا، کیونکہ آگے چل کر وہ مزدور ایسے علاقے میں پہنچنے والے تھے جہاں کا بادشاہ ملاحوں سے کشتیوں کو بجبر چھین لیا کرتا ہے۔ مقتول لڑکے کے والدین بڑے ہی مومن و پارسا تھے۔ وہ لڑکا آئندہ بڑا سرکش اور نافرمان بننے والا تھا، اسی لیے اس لڑکے کو قتل کر دیا گیا۔ گرتی ہوئی دیوار کے نیچے دو کمسن بچوں کا خزانہ دفن تھا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان یتیموں کے سن شعور تک پہنچنے تک اس خزانے کو محفوظ کر دیا جائے۔ ان تینوں واقعات میں میں نے جو کچھ اپنا کردار ادا کیا ہے وہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہی تھا۔ ذوالقرنین، اللہ سبحانہ نے ذوالقرنین نامی بادشاہ کو بڑی حکومت اور زبردست اقتدار نصیب فرمایا تھا اور اسے ہر قسم کے مادی وسائل عطا کیے تھے۔ اس نے شمال، مشرق و مغرب کی سمتوں میں پیش قدمی کر کے عظیم الشان مہمیں سر کی تھی۔ شمالی مہم میں اس مسلم و مومن بادشاہ نے پہاڑی دروں کو پگھلے ہوئے لوہے اور تانبے سے پاٹ دیا تھا، اور اس طرح شمال سے حملہ ور یاجوج و ماجوج کہلانے والے فسادیوں کا راستہ بند کر دیا۔ اس اہم مہم سے فراغت پا کر ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ لوگ سب سے زیادہ ناکام و نامراد ہیں جن کی ساری جہد و رسائی راہ راست سے ہٹی ہوئی ہے، اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک ہی چل رہے ہیں، لیکن ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ ان کی سزا جہنم ہے، اور جو اہل ایمان ہیں جنہوں نے نیک اعمال کا زادرہ تیار کر لیا، ان کے لیے فردوس بری کے ابدی باغات ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو کہ میرے پروردگار کی باتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اگر روئے زمین کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور اتنے ہی سمندر کی روشنائی بنا کر ذخیرہ کر لیا جائے تو ساری روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے پروردگار کے عجائب و کمالات کی باتیں کبھی ختم نہ ہو پائیں گی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم لوگوں جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ میرے پاس وحدہ لا شریک پروردگار کی طرف سے وحی آتی ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار سے ملاقات کا متمنی ہو اسے نیک اعمال پر مداومت کرنی چاہیے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ سورہ مریم۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا، بارے الہ تو اپنے فضل خاص سے مجھے ایک وارث عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور فرزند یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ اس پر انہیں تعجب ہوا کہ مجھے فرزند کیوں کر عطا ہوگا جبکہ بڑھاپے نے مجھے دبلا کر دیا ہے اور میری اہلیہ بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے ان کی حیرت کو دور کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو ہمارے لیے ایک معمولی سی بات ہے، اس سے پہلے ہم تمہیں پیدا کر چکے ہیں جبکہ تم کوئی چیز نہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ وہ 3 دن تک خاموشی کا روزہ رکھیں، یہی فرزند کی پیدائش کی نشانی ہوگی۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو آگے چل کر بڑے پرہیزگار نکلے اور والدین کے بڑے ہی حق شناس ثابت ہوئے۔ کنواری مریم بیت المقدس کے مشرقی کوشے میں ایک پردہ لٹکا کر معتکف ہو گئیں۔ اللہ نے ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ اچانک اجنبی مرد کو دیکھ کر بی بی مریم ڈر گئیں، اللہ کی پناہ مانگنے لگی۔ فرشتے نے کہا، ڈرو نہیں، میں فرشتۂ پروردگار ہوں اور تمہیں ایک پاک و طاہر بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ مریم چونک کر بولی، میرے ہاں لڑکا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ فرشتہ بولا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے پروردگار کے لیے بہت آسان بات ہے، یہ لڑکا اہل جہان کے لیے ایک نشانی بنے گا۔ پھر مریم حاملہ ہو گئی، چپکے سے خانقاہ چھوڑ کر دور نکل گئی۔ ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچنے کے بعد ددددہ میں مبتلا ہو گئیں۔ وہ کرب و علب میں ڈوب کر پکار اٹھی، کاش میں مر جاتی، میرا نام و نشان مٹ جاتا، اچھا ہوتا کہ میں اس سے پہلے موت کے حوالے ہو جاتی۔ کرشمے ساتھ قدرت نے ان کی دلجوئی کے لیے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے مریم کی پائنتی سے آواز دی، مریم غم نہ کرو، دیکھو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اس درخت کو ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، اٹھو کھا پی لو اور اپنے فرزند لمند کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو۔ کوئی شخص تمہارا ماجرا پوچھے تو بات نہ کرنا بلکہ خاموشی کا روزہ رکھ لینا۔ جب اپنے
نور نظر کو لیے ہوئے مریم اپنے لوگوں میں واپس آئیں تو لوگوں نے کہا ہے مریم تو نے یہ کیا کر ڈالا، تو ایک اونچے مذہبی گھرانے کی چشم و چراغ ہے، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں گم کردہ راہ تھی، پھر یہ کیا قصہ ہے؟ مریم نے زبان سے کچھ نہ کہا، صرف بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا کہہ رہی ہوں کہ اسی بچے سے پوچھ لو کہ ماجرا کیا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کہیں گود کا بچہ بولتا ہے۔ ابھی وہ اس ہیس پیس میں تھے کہ اچانک گلاب جیسا خوبصورت بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا اور کتاب عطا کی، نماز و زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ جب تک زندہ رہوں اپنی محترم ماں کا حق ادا کرتا رہوں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت۔ اس میں لوگ شک کر کے ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ اتنی سخت بےہودہ بات ہے کہ ایسا کہنے پر آسمان پھٹ پڑ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو بہت پاک ہے، اس کے لیے ہرگز سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس کے ایک حکم کن ہو جا پر ہر فرشتے وجود میں ہر شے وجود میں آتی ہے۔ ابراہیم، اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام جیسے برگزیدہ ہدایت یافتہ، انعام یافتہ اور نامور انبیاء علیہ السلام کو اور ان کی صالح ذریت کو اللہ نے اپنے رحمت سے نوازا ہے۔ جب یہ لوگ رحمان کی آیات سنتے تو فوراً کی آنکھیں آنسوں میں تیرنے لگتی اور بے ساختہ سجود ہو جاتے، لیکن ان کے بعد جو لوگ ان کے جانشین ہوئے انہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی اور نماز کو ضائع کر دیا۔ ان قریب یہ سب اپنے انجام سے دوچار ہوں گے۔ ہاں جو لوگ توبہ کریں گے، صاحب ایمان و عمل بنیں گے تو ان کو ذرا برابر بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ابد الآباد کی جنتیں ہیں اور ممکنین آخرت کو جہاز اپنی دنیاوی زندگی کی شان و شوکت پر اور اپنی ٹھاٹ باٹ کی محفلوں پر نازاں ہیں، ان کے شیاطین کے ہمراہ جہنم میں گھٹنوں کے بل ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ لوگ آج اللہ کے قانون و مہلت کی وجہ سے فی الحال سزا سے بچتے جا رہے ہیں، مگر جب وہ گھڑی آئے گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کس حال میں تھے اور کس کا جتھا کمزور تھا اور کس کا حال خستہ تھا۔ یہ اپنے سارے ساز و سامان اور لاؤ لشکر کو چھوڑ چھاڑ کر اکیلے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں صاحب ایمان و عمل کے لیے جگہ پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے اور وہ اپنے اخلاق فضیلہ کی بدولت محبوب خلائق ہو جاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ۔ وہ رات بڑی تاریک تھی، دور دور تک کچھ بھی سجائی نہ دے رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدین سے مصر جا رہے تھے۔ اچانک کچھ فاصلے پر آگ روشن نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک جگہ ٹھہرا دیا اور خود آگے بڑھے تاکہ آگ لیتے آئیں اور راستے کا کچھ اتا پتہ معلوم کریں۔ جو ہی حضرت موسیٰ وہاں پہنچے سے آگ سے آنے والی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا پروردگار ہوں، اپنی جوتیاں اتار کر ادھر چلے آؤ۔ تم اس وقت مقدس وادی طویٰ میں کھڑے ہو، میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ قیامت جس کے وقت کو میں نے چھپا کر رکھا ہے ضرور آنے والی ہے، تاکہ ہر شخص کو اس کی اپنی کوشش کے مطابق بدلہ ملے۔ تم ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا ہے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں اپنے بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں اور اسی سے کئی دوسرے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینک دی وہ معاً تیزی سے بھاگتے ہوئے سانپ میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں موسیٰ، لاٹھی پھر سے ہاتھ میں لو، یہ سانپ نہ رہے گی۔ پھر ایک اور معجزہ انہیں عطا کیا، ید بیضا یعنی سورج کے کرنوں کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ان نشانیوں کو لے کر اب تم فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کا سینہ کھول دے، زبان و بیان کی سلاست و روانی عطا کر دے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ذریعے ان کے ہاتھ مضبوط کر دے۔ اللہ نے یہ سب کچھ عطا کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے کیے ہوئے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جب تم ابھی نومولود ہی تھے ہم نے تمہاری والدہ کو یہ بات سجھا دی تھی کہ وہ تمہیں ایک صندوق میں چھپا کر دریا میں بہا دے۔ یہ صندوق بہتا ہوا کنارے سے آ لگا تو تمہارے دشمن اور ہمارے دشمن نے اسے اٹھا لیا۔ فرعون نے اپنی ملکہ کی خواہش پر تمہاری پرورش کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ تمہاری بہن کے ذریعے جو دریا کے کنارے کنارے صندوق پر نظر رکھے چل رہی تھی ہم نے تمہیں دودھ پلانے کے بہانے اپنی ماں سے پھر ملا دیا۔ جب تم تند نوجوان بن کر اٹھے تو تم نے ایک دفعہ کسی شخص کو قتل کر دیا لیکن ہم نے تمہیں سزا سے بچا لیا۔ پھر تمہیں کئی آزمائشی مرحلوں سے گزار کر اہل مدین کے ہاں پہنچا دیا۔ اب وقت آ
گیا ہے، ہم تمہیں اپنے کام پر مامور کر دیں، تم اور تمہارے بھائی فرعون کے پاس جاؤ، اس کی نافرمانی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن اس سے نرمی اور ملائمت سے بات کرنا شاید کہ اس پر ہمارا خوف غالب آ جائے اور تمہاری نصیحت قبول کر لے۔ اس سے کہنا کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہنا کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرنے سے باز آ جائے اور ان کو آزاد کر کے تمہارے ساتھ کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچ کر فرمان خداوندی سنا چکے تو فرعون نے تندیہ انداز میں کہا، وہ کون ہے جو تمہارا پروردگار ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، وہی جس نے ہر چیز کو بنایا اور راہ ہدایت بتائی۔ فرعون نے پوچھا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو اس جہاں سے گزر چکے ہیں اور جنہوں نے تمہارا پیغام نہیں سنا؟ حضرت موسیٰ نے برجستہ کہا، ان کا حساب کتاب اللہ کے علم میں ہے، اس سے بھول چوک ناممکن ہے۔ پھر انہوں نے فرعون کے بڑے دربار میں عصا اور ید بیضا معجزے بتائے، لیکن وہ اپنی خردماغی سے کہاں باز آتا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ لاٹھی اور ہاتھ کے جادو کے زور پر ہمیں اپنے ملک سے نکال دو؟ اچھا، اگر یہ بات ہے تو سن لو، ہم ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو تمہارے مقابلے کے لیے طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ عین کسی جشن کے دن ایک کھلے میدان میں مقابلہ شروع ہوا۔ لوگوں کا ایک زبردست ہجوم حق و باطل کا معرکہ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو للکارا، اللہ پر جھوٹی باتیں نہ گھڑو ورنہ اس کا عذاب تمہیں ڈوبے گا۔ پھر جادوگروں کے ٹولے نے موسیٰ کی طرف رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیں جو سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی دوڑ رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ کے دل میں جیسی خوف سی لہر دوڑ گئی۔ گھبراؤ نہیں، اللہ نے ہمت بندھائی، اپنا عصا پھینک دو۔ اور جو ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا، جادوگروں کا سارا سنسنی خیز سحر باطل ہو کے رہ گیا۔ مہیر العقول کارنامے پر سارے لوگ دنگ رہ گئے اور تمام جادوگر سجدہ ریز ہو کر پکار اٹھے، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، تم اور موسیٰ ایک ہی گروہ کے نظر آتے ہو، تم سبوں نے آپس میں ساز باز کر لیا ہے۔ کان کھول کر سن لو، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سے تمہیں کٹوا کر پھینک دوں گا، تمہیں سولی پر لٹکا کر رہوں گا۔ لیکن جادوگر اب فرعون کے روب میں آنے والے نہ تھے، وہ جان چکے تھے کہ عصائے موسیٰ جادو کا ڈنڈا نہیں ہے بلکہ سراسر اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے پورے قافلے کے ہمراہ راتوں رات ہجرت کر جائیں۔ راستے میں سمندر ہاتھ سے حائل ہوا، عصائے کلیمہ کی ایک ہی ضرب پر اس نے پھٹ کر اس پورے کاروان کو ایک خشک راستہ بنا دیا اور وہ ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل بخیریت تمام پار اتر آ گئے۔ فرعون اپنے عظیم لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا اور حیرت کی آنکھوں سے دیکھا کہ سمندروں کے بیچوں بیچ ایک شاہراہ بن گئی ہے اور سارے بچے بڑے مرد اور عورت موسیٰ کی قیادت میں چلے جا رہے ہیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسی راستے پر چل کر اس سارے کاروان کو گرفتار کر لو۔ چنانچہ فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ سمندر پار ہی کر رہا تھا کہ سمندر کی پھٹی ہوئی پہاڑ جیسی موجیں اچانک آپس میں مل گئیں، شاہراہ اور جزم و زون میں غائب ہو گئیں اور سارے ظالم فرعونی پپری ہوئی غضبناک موجوں کا نوالا بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے اشتیاق میں اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کوہ طور پر پہنچے تاکہ شریعت کے احکام حاصل کر سکیں۔ وہاں اللہ نے انہیں آگاہ کیا کہ تمہارے قیام میں تمہاری قوم ایک آزمائش سے دو چار ہو گئی ہے اور سامری نے ایسا فسوں پھونک دیا ہے کہ گمراہی نے بھی سر اٹھا لیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غیظ و غضب کی حالت میں واپس ہوئے۔ قوم کے سربراہوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کچھ نہیں، سونے کے زیورات کا بوجھ اتنا ہو گیا تھا کہ ہم سے اٹھایا نہ جا رہا تھا۔ سامری کے کہنے پر ہم نے اپنے ڈھیر سارے زیورات ایک جگہ پھینک دیے۔ سامری نے ان زیورات کو پگھلا کے بچڑا سا بنا دیا جس میں سے بھو جیسی بیل کی آواز نکلنے لگی۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے اسے معبود بنا ڈالا۔ موسیٰ نے ہارون علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ فتنہ کافی بڑھ گیا تھا اور اس کو سختی سے دبانے کے لیے میں نے بہت کوشش کی کہ ساری قوم میرے خلاف ہو گئی کہ میری جان کے در پہ ہو گئی۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے جواب طلب کیا تو کیا تھا، اس نے تجربہ چھوڑ دیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خاک پاکی کی برکت کی ذات سناتے ہوئے کہا، یہ آپ ہی کے قدموں کے نیچے کی مٹی کی برکت ہے کہ اس بچڑے میں جان پڑ گئی۔ مگر دراصل بات صرف اتنی ہی تھی کہ ہوا کے خروج و نفوذ سے بچڑے کے مجزے میں کہ دہن سے بابا کی سی آواز نکل رہی تھی، اس کے علاوہ اس میں کوئی عجوبہ نہ تھا۔
قوم بڑی سادہ لو تھی، اس لیے اس کی دیوانوار گرویدگی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے فتنہ پروری تھے اسے کافی سرزنش کی اور اس پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا کہ ساری عمر تجھے کوئی بھی نہ چھوئے گا، بلکہ تو خود پکارتے پھرے گا کہ میں اچھوت ہوں، مجھے نہ چھونا۔ سامری سے نفرت عام کا حکم دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معبود باطل کو جلا کر خاک کر دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں بردبار کر دیا تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ بے جان مجسمے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ معبود تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب سور پھونکا جائے گا تو منکرین حق سخت بار گناہ اٹھائے ہوں گے، آنکھیں مارے دہشت کی پترائی ہوئیں گی، آپس میں سرگوشی کے انداز میں پوچھیں گے ہم نے دنیا میں کتنے دن گزارے، کوئی کہے گا کہ 10، دوسرا کہے گا کہ نہیں صرف ایک دن۔ قیامت کے دن خوفناک سناٹا چھایا ہوا ہوگا، ساری آوازیں خدا رحمان کے جاہ و جلال کے سامنے معدوم ہو جائیں گی، سب کے سر اس حی قیوم کے پروردگار کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہاں کسی کی سفارش نہ چل سکے گی، وہاں اذن خداوندی پر کسی کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ داستان آدم و حوا علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ آگاہی دیتا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی اور کھلا دشمن ہے۔ جس نے شجر ممنوعہ چکایا، اسی نے آدم و حوا کا صدر کھلوایا، اسی نے ان کو جنت کی آسائشوں میں محروم کر دیا۔ پس اپنے رب کی حمد و ثنا سے اپنی زبان تر رکھو، دنیا کی شان و شوکت کی طرف نظر بھی نہ ڈالو۔ یہ ساری چمک دمک سامان آزمائش ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس پر کاربند ہو جاؤ اور اپنے پروردگار سے مزید علم عطا کرنے کی دعا کرتے رہو۔ اہل کفر کی باتوں پر صبر کیے جاؤ، ان قریب یہ عقدہ کشائی ہونے والی ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون نہیں۔